جی السلام علیکم، میں ہوں خرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن بھی ہار گئی، اور سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن ہارنا نون لیگ کے لیے بہت ہی بڑی انسلٹ کی بات ہے، کیونکہ سیالکوٹ جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا ہے، اور نون لیگ کے گڑھ میں پی ٹی آئی کا وار کرنا کوئی آسان بات نہیں، اور نون لیگ کے اس ہارنے کے پیچھے بڑی اہم وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پہ 3 بڑی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی جو بات ہے، پہلی اہم وجہ وہ ہے گروپنگ، کہ نون لیگ میں اس وقت جو ہے وہ اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گروپنگ ہو گئی ہے۔ ایک گروپ مریم نواز کا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے، یعنی ایک طرف شہباز شریف اور حمزہ شریف ہیں، اور دوسری طرف میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز یا مریم صفدر۔ تو بنیادی طور پر جو پہلے جو ضمنی الیکشن جیتے تھے ان کے پیچھے پوری پلاننگ تھی میاں شہباز شریف کی اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی، کیونکہ حمزہ شہباز جو ہے ان کے میں بڑی ایک اسٹریٹجی ہے اپنے والد کی طرح، کہ وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے دونوں سے، اپنے والد سے اور اپنے تایا میاں نواز شریف سے سیکھا ہے۔ تو وہ پوری پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ کن آدمیوں سے ملنا ہے اور کہاں ہمارا ووٹ بینک ہے، کہاں ہم نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پورا یعنی کہ ایک الیکشن لڑنے کے ماہر ہیں۔ جس طرح میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یعنی کہ الیکشن لڑنے کے ایک ماہر مانے جاتے ہیں، اسی طرح میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنے کے ایک ماہر ہے، الیکشن لڑنے کا گھر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہیں بھی شہباز شریف یا ان کا بیٹا حمزہ شہباز وہ نظر نہیں آئے، اور مریم نواز جو ہے وہ آگے آگے رہیں، اور بڑے جلسے تو بہت بڑے کیے، لیکن وہ صرف جلسے ہی تھے اور ووٹ کم ملے، ووٹ نہیں آئے۔ تو اس طرح گروپنگ جو ہے وہ بڑی کام خراب کر رہی ہے، اور اگر یہ گروپنگ رہی، اور جیسے یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ گروپنگ جو ہے وہ رہے گی، تو اگر یہ گروپنگ ختم نہ ہوئی تو پھر نون لیگ کا بیڑا غرق ہے، نون لیگ کا اللہ ہی حافظ ہے، نون لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑی وجہ ہے، دوسری وجہ ہے احتجاجی بیانیہ، کیونکہ اگر آپ بار بار احتجاجی بیانیہ بیان کریں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس میں انتخابی بیانیہ رکھیں گے تو وہ پھر ٹھیک رہے گا۔ مریم نواز نے مہنگائی کے خلاف بولا، عمران خان کے خلاف، اور باقی مہنگائی تو ٹھیک رہی ہے یعنی کہ اس دور میں، لیکن لوگوں نے پھر بھی یہ کہتے ہوئے عمران خان کو قبول کیا کہ وہ جو ہیں ایک ایماندار چلو ہے، اس کے نیچے ٹیم جو ہے وہ 4-5 آدمی ہیں اچھی طرح، باقی ویسی ہی یعنی کہ ٹیم ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے پھر بھی قبول کیا، لیکن مہنگائی کا انہوں نے بہت ہی راگ لاپا۔ مہنگائی واقع رہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا نہیں مانا، جس طرح مریم نواز اور اس پورے خاندان کا کرپشن کا ہاتھ اور باقی جو کیسز رہے ہیں، اس لیے عوام جو ہیں وہ جلسوں میں تو آتے رہے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے۔ باقی جو تیسری بڑی بات ہے، تیسری بڑی بات جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، کہ اگر مریم نواز پہلے پلاننگ کرتی، یعنی کہ اپنے چچا اور اپنے کزن میاں حمزہ شہباز کو ساتھ لے کے چلتی تو بہت وہ الیکشن جیت سکتی تھیں، جو کہ چند کوئی سیٹیں ایسی ہیں آزاد کشمیر میں جو کہ چند 100 کے ووٹوں سے ہاری ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ نون لیگ کے پہلے لوگ تھے، کیونکہ نون لیگ کے پاس پہلے اس سے پہلے 31 سیٹیں تھیں، تو 31 سیٹوں تو اب صرف نون لیگ 6 سیٹیں لے رہی ہے، تو باقی جو پیپل پارٹی ہے وہ ان سے زیادہ لے گی، یا کوئی 4 پیسے استعمال کر کے وہ 11 پہ پہنچی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو ہے وہ 26 سیٹیں ہیں جی، اور باقی دوسرے جماعت اسلامی ہے اس کی 2 سیٹیں ہیں، مسلم کانفرنس کی 1 ہے، اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ ایک اور جماعت کی ہیں۔ تو اس طرح جو ان میں سے پی ٹی آئی کو صرف 1 سیٹ چاہیے بنانے کے لیے، کیونکہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 52 بنتی ہے، انتخابی جو الیکٹڈ جو سیٹیں ہیں 41 ہے، اور باقی جو ٹیکنوکریٹ اور علماء کی 1 ڈال کے اور باقی دوسری کوآپریٹو سیٹیں جو ہیں وہ ڈال کے ٹوٹل 52 بنتی ہے۔ تو 27 کا عدد چاہیے پی ٹی آئی کو، صرف 27 کا عدد بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے بنائے گی گورنمنٹ اپنی،
27 کا عدد وہ بالکل آرام سے پورا کر لے گی۔ انڈیپینڈنٹ ایک ہے مسلم کانفرنس کی، اس میں 3 ہیں، تو ان میں سے ایک بھی سیٹ مل جاتی ہے، اس ایک سے زیادہ مل جائیں گی۔ اس طرح پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ 32-33 سیٹیں ہو جائیں گی، اور اس کے لیے حکومت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو دوسری طرف راگ لاپنا شروع کر دیا دونوں نے، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے، کہ کرپشن ہوئی ہے۔ جب کوئی سیٹ جیتی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی، اگر کوئی سیٹ ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور بڑی بہت بڑی کرپشن اور دھاندلی ہے ہمارے انتخابی نظام میں، اور اس کو صحیح کرنا چاہیے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد وہ چپ کر جاتے ہیں دونوں جو ہیں، مریم نواز اور بلاول، یہ دونوں کی عادت ہے کہ جب ہار جاتے ہیں اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے بعد پھر وہ دوبارہ 2-3 ہفتے بعد آئیں گے اور پھر وہ اپنا راگ لاپنا شروع کریں گے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو اگلی بات جو ہم ہو رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب کو بھول جائے تو بہتر ہے۔ پنجاب کیونکہ پاکستان کا آدھے سے بھی زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کی پنجاب پہ حکمرانی ہے اس کی پاکستان پہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس میں ہی آبادی زیادہ ہوگی تو این اے یا نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہی اس میں زیادہ ہوں گی، جن میں کم ہوگی اس میں کم ہوں گی۔ تو پنجاب کی سیاست جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے خطے پہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو بھول جانا چاہیے پنجاب، کہ پنجاب اس کے ابھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایسا پنجاب جس کے اوپر نون لیگ 3 مرتبہ وزیر اعظم اور 4 مرتبہ وزارت اعلیٰ جو ہے ان کے عہدوں پہ براجمان رہ چکی ہے، آج اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان تو گیا، پنجاب بھی گیا۔ تو اس طرح یعنی کہ جیسے جیسے یہ الیکشن ہوں گے، آپ دیکھنا کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ بھی عمران خان پوری کوشش کریں گے کہ اس میں سندھ کو بھی حاصل کریں۔ پاکستان کو ان کے پاس رہے گا، لیکن سندھ ایک صوبہ ایسا ہے جس کو وہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر سندھ ان کے پاس آ گیا اور پوری سیٹیں لے گی تو عمران خان کھل کے کھیلیں گے، اور کھل کے کھیلنے والی پوزیشن میں وہ آ جائیں گے، اور ایسی ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ آپ کو حیران کر دیں گے، اور پھر کرپشن کے خلاف جو ہے وہ پورا یعنی کہ تن دن سے کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ باقی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 200 یعنی کم از کم 150 یا 200 ہے 200 ایم این اے ایسے ہیں جو کہ ہر طرف چلے جاتے ہیں۔ نون لیگ کا ادھر چلے جائیں گے، پیپل پارٹی ادھر چلے جائیں گے، یا پی ٹی آئی بنی تو ادھر، یہ جو ہے ہر حکومت میں رہتے ہیں۔ یہ 200 میں سے جب تک کم نہیں ہوں گے اور اچھے آدمی نہیں آئیں گے، اس وقت پالیسیاں بھی اچھی نہیں بن سکتی، اور ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اوکے جی، رب رکھا۔